الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وفتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وقاتليهم وظالميهم ومعانديهم وحاسديهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات انجمن گلستان زہرا میری لینڈ کے زیر اہتمام عشرہ محرم الحرام کی آج 9ویں مجلس سے عزا ہے اور ہم مسلسل مقدمہ ولایت کے عنوان پر اپنی معروضات کو پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ 8 دن کی مجالس میں یہ ثابت کیا کہ اللہ ولی ہے، حضور ولی ہیں، امام علی ولی ہیں اور ان کے 11 بیٹے ولی ہیں۔ ولایتیں کئی قسم کی ہیں، ایک ہے ولایت مطلقہ، ایک ہے ولایت مقیدہ، ایک ولایت علی الاطلاق ہوتی ہے، ایک ولایت بالشرائط و شروط ہوتی ہے، ایک ولایت تکوینی ہے، ایک ولایت تشریعی ہے، ایک ولایت الخالق ہے، ایک ولایت المخلوق ہے، ایک ولایت المعصوم ہے، ایک ولایت غیر معصوم ہے، ایک ولایت لغوی ہے، ایک ولایت اصطلاحی ہے، ایک ولایت غیر محدود ہے، ایک ولایت محدود ہے،
ایک ولایت صرف دنیا تک ہے، ایک ولایت دنیا اور آخرت میں ہے۔ ایک ولایت صرف دوستی کے معنی میں ہے، ایک ولایت سرپرستی کے معنی میں، ایک ولایت تصرف والی ہے، ایک ولایت کرٹسی والی ہے۔ تو جب ولایت کی اتنی اقسام ہیں تو آنکھ بند کر کے یہ کہہ دینا کہ مولا کا معنی کزن ہے، یا ولی کا معنی دوست ہے، یا ولایت دوستی کو کہتے ہیں، یہ ناانصافی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بھائیوں کو ولی نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں۔ حالانکہ باپ تو ولی ہوتا ہے، بھائی بھی ولی ہوتا ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے اگر وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دیں، ان کی نظر میں کفر افضل ایمان ہو، تو اے ایمان والو آپ نے ان کو ولی نہیں بنانا۔ تو پتہ چل گیا جن کے سینے میں دولت ایمان ہے، نعمت ایمان ہے، عنایت الہی بشکل ایمان ہے، انہیں حق نہیں ہے کہ وہ بے ایمانوں کی ولایت کو ایکسیپٹ کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، قریبی بھی کیوں نہ ہو۔ تو جب عام اہل ایمان کسی بے ایمان کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے تو کل ایمان سے مانگنے والوں نے کس منہ سے بیعت کا سوال کیا تھا؟ اس لیے ضروری ہے کہ سمجھایا جائے کہ ولایت وہ ٹاپک ہے کہ اگر 100 مجلس پڑھی جائے تو کم ہے۔ یہ تو ہمارا چھوٹا سا عشرہ ہے، مگر بحمدللہ بہت سارے مسائل ہم نے حل کر لیے۔ ایک حدیث شریف بھی آج سن لیجئے، بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی جو بلڈنگ کھڑی ہے اس کے پلر 5 کون کون سے ہیں؟ علی الصلاۃ، نمبر 1 نماز، ہر علی کا شیعہ نمازی ہوگا، اس لیے کہ نماز میں سند ملی ہے مولا کائنات کو ولایت کی، نماز میں سعادت ملی ہے مولا کائنات کو شہادت کی، نماز میں ضرب لگی ہے تو سرکار نے پہلا جملہ بعد الصلاۃ جو فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نماز میں شہادت کا منصب ملا ہے امام حسین علیہ السلام کو۔ حسین علیہ السلام نے اور ان کے آبان و انصار نے برستے تیروں میں نماز پڑھی ہے، لہذا ہمیں نمازی ہونا چاہیے، اور نماز اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے۔ بائے بسم اللہ کا نقطہ بھی مولا علی ابن ابی طالب ہے، صراط مستقیم بھی علی ابن ابی طالب ہیں، منعم علیہ بھی علی اور اولاد علی ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ رسول علی اور ائمہ کے دشمنان ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں تو آپ کی نماز کا آغاز ہو رہا ہے بائے بسم اللہ کے نقطے سے جو مولا علی علیہ السلام کا وجود مبارک ہے، اور آپ کا اختتام ہو رہا ہے سلام پہ جو آپ فرشتوں پہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کے منتخب بندوں پہ بھی کر رہے ہیں، اور علی و حسنین سے بہتر کون ہو، حضور و فاطمہ سے کون ہو بہتر ہو، ائمہ سے بہتر کون ہو جو سلام خدا کے بھی مستحق ہیں اور سلام مخلوق کے بھی مستحق ہیں۔ حضرات و خواتین، بنی الاسلام علی الخمس، نمبر 1 الصلاۃ،
नंबर 2 अज़्ज़कात, बुनियाद है इस्लाम की सलावात पर और ज़कात पर। जिनके मौला को सनद विलायत नमाज के हाल में ज़कात देने पर मिली हो, उन्हें तो बढ़ चढ़ के नमाज और ज़कात अदा करनी चाहिए। और वह हज्जुल बैत, बुनियाद है इस्लाम की हज बैतुल्लाह पर। देखिए, हम तो जब हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, हमारे तो दो तेरे फायदे हैं। अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हैं, अल्लाह के घर की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं, रुकने यमानी पर मौला अली की विलादत का निशान देख रहे हैं, हजर अस्वद को देख रहे हैं, मकाम इब्राहिम को देख रहे हैं, हतीम इस्माइल को देख रहे हैं, जमजम की सबील को देख रहे हैं, सफ़ा व मरवा को देख रहे हैं, अरफात व मिना व मुज़दलिफ़ा को देख रहे हैं, अल्लाह के घर के काले गिलाफ को देख रहे हैं, शबीहों को देख रहे हैं, बल्कि खुद शबी बने हुए हैं। हमें तो इसलिए भी ज़्यादा हज पे जाना चाहिए कि हज बैतुल्लाह में हमारे मौला की जन्मगाह का भी उनसर शामिल है। और आज तक दुश्मनाने अली कोशिशें काविशें करते रहे, कितनी मर्तबा काबा कंस्ट्रक्ट हुआ है, मगर अली की विलादत का निशान कोई मिटा नहीं सका। इसलिए कि बुत शिकन के निशान को बुत परस्त नहीं मिटा सकते, न कोई रुकने यमानी का वो शिगाफ भर सका है, न कोई बुत शिकन इब्राहिम के मकाम इब्राहिम को गिरा सका। हजरात व ख़वातीन, वा सौम शार रमज़ान बुनियाद है इस्लाम की। माह रमज़ान के रोज़े और वल विलायत, पांचवा जो अहम उनसर है जिस पर बुनियाद है विलायत की, वो विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, विलायत अली मुर्तज़ा व आइम्माए हुदा। जब बुनियाद है विलायत अली व आले अली पर, तो अगर हम अज़ान व इक़ामत में इस बुनियाद का जिक्र करें या कलिमे में इस बुनियाद का जिक्र करें, या जन्नत के दरवाज़ों पर अली वलीउल्लाह लिखा हुआ हो, या अर्श के पायों पर अली वलीउल्लाह लिखा हुआ हो, या कुर्सी के पायों पर अली वलीउल्लाह लिखा हुआ हो, या जिब्रील के परों पर अली वलीउल्लाह लिखा हुआ हो, या जिब्रील की पेशानी पर अली वलीउल्लाह लिखा हुआ हो, आसमानों के अतराफ व अकनाफ में लिखा हुआ हो, ज़मीन के अतराफ व अकनाफ में लिखा हुआ हो, तो इसमें ताज्जुब क्या है? जब इस्लाम की बुनियाद ही विलायत अली है, तो जाहिर सी बात है पूरी कायनात को कवर कर देना होगा विलायत अली और आइम्मा हुदा से। और ये तो हम नहीं कर रहे, अल्लाह कर रहा है। देखिए, हमारे ऊपर एतराज ना कीजिएगा, हम नहीं लिख रहे, अर्श पे हमने नहीं लिखा, लौह पे हमने नहीं लिखा, कुर्सी पे हमने नहीं लिखा, जो आसमानों के किनारे हैं हमने नहीं लिखा, जिब्रील की पेशानी पर हमने नहीं लिखा, या मेकाइल की पेशानी पर, जिब्रील के परों पर हमने नहीं लिखा, जन्नत के दरवाजों पर हमने नहीं लिखा, अल्लाह ने लिखा है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, अल्लाह लिखे तो वो इबादत है, यानी इबादत से मुराद यानी वो बिदत नहीं है, और हम गरीब अगर वलीउल्लाह लिख दें या बोल दें तो वो बिदत हो जाता है। नाइंसाफी ना करें, वो रविश अपनाएं जो अल्लाह की रविश है, वो रविश अपनाएं जो हुजूर की रविश है। हुजूर की तो ज़बान सूखती थी अली के फ़ज़ाइल पढ़ते पढ़ते, हुजूर सुबह से लेकर शब तक सैकड़ों फ़ज़ाइल मौला अली के डेली बेसिस पर पढ़ते थे। खुदा की कसम, हम शियत उतनी मजलिस से
منعقد ہی نہیں کرتے جتنی پہلی صدی ہجری میں صحابہ کرام اور حضور پاک اور ازواج مطہرات منعقد کر کے گئے۔ حضور نے تو مسجد کو مجلس بنا دیا، حضور نے تو میدان جنگ کو مجلس بنا دیا، حضور نے اپنے گھر کو مجلس بنا دیا، حضور نے تو سواریوں پر جاتے ہوئے مرکب کو مجلس کا مرکز بنا دیا۔ لہذا ولایت کے بارے میں حدیث شریف کہتی ہے کہ ان چاروں میں رخصت ہے، یعنی ان میں چھوٹ ہے، لکھا ہے بالکل منوان۔ مریض ہو نماز بیٹھ کے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ لیں، سفر پہ گئے ہوں آدھی پڑھ لیں کچھ نمازیں، مریض ہو روزہ چھوڑ دیں، مریض ہو حج پہ نہ جائیں، پیسہ نہیں ہے زکوٰۃ نہ دیں، مگر حدیث کہتی ہے جو ولایت محمد و آل محمد ہے، ولایت علی و فاطمہ و ائمہ ہدیٰ، بیمار ہو تو بھی اتنی واجب ہے، غریب ہو تو بھی اتنی واجب ہے، سفر پہ ہو تو بھی اتنی واجب ہے، حضر میں ہو تو بھی اتنی واجب ہے، کالا ہو اس پہ بھی اتنی واجب ہے، گورا ہو اس پہ بھی اتنی واجب ہے، سالم بھی اتنی واجب ہے، مریض پہ بھی اتنی واجب ہے۔ باقی احکام میں بلوغ شرط ہے، علی کی ولایت میں بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ لہذا آج کی تقریر نئی مجلس یہاں سم اپ ہونے جا رہی ہے کہ ولایت تکوینی، یہ آج کل ایک سوال اٹھ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی۔ دیکھیے اللہ نے دونوں ولایت محمد و آل محمد کو عطا فرمائی۔ خالق کے پاس جو ولایت ہے وہ طاقت میں زیادہ ہے، مخلوق کے پاس یقیناً کم ہے۔ خالق کے پاس ولایت ذاتی ہے، مخلوق کے پاس وہبی ہے، اللہ کی طرف سے عنایت کردہ ہے۔ ہمارے بعض احباب کا یہ موقف ہے کہ نعوذ باللہ محمد و آل محمد کو ولایت تکوینی حاصل نہیں، اور کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں ولایت تشریعی حاصل نہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، جب ابی ابن کعب بوڑھے صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور حالت نماز میں حضور نے پکارا ہے اور وہ نہیں آئے، مکرر پکارا ہے، اور جب آئے ہیں تو حضور نے پوچھا ہے تم نے ہماری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ کہا سنی ضرور تھی یا رسول اللہ، کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا من علمک الصلاۃ، میرے صحابی تجھے نماز کس نے سکھائی ہے؟ یعنی حالت نماز میں بھی نبی پکارے تو نماز توڑ کے آنا واجب ہے، تو ولایت تشریعی حاصل ہو گئی نا، جتنی اللہ نے دی ہے، یقیناً اللہ نے دی ہے۔ یاد رکھیے ولایت تکوینی کون سے ہے؟ طاقت، وہ بھی اللہ نے ان کو دی ہے۔ یہ قم باذن اللہ کہے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، یہ پیبلز کو اشارہ کریں وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، یہ پہاڑ کو اشارہ کریں پہاڑ چلنے لگ جاتا ہے، یہ زمین کو اشارہ کر دے زمین سمٹنے لگ جاتی ہے، طی الارض ہو جاتا ہے، یہ جنت کو اشارہ فرما دے جنت ان کے چاہنے والوں کے لیے چل کر آ جاتی ہے۔ تو ان کو تکوین ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ کی ذاتی ہے، ان کی وہبی ہے، اللہ کی مطلقہ ہے، اس اعتبار سے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اللہ نے خود کو با اختیار نہیں کیا، اور جتنی چیزوں پر اللہ نے ان کو با اختیار کیا ہے یقیناً فرمایا ہے۔ آج دیکھیں آپ کے جو میری لینڈ میں پولیس والے ہیں، آپ بتائیں ان کو اختیارات ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتے؟ ایک سسٹم کے پولیس والے کو تو اختیار ہو
کہ آپ کو خلاف ورزی کے باوجود چھوڑ دے یا دھر لے، اور محمد و آل محمد جن کے لیے کائنات بنائی ہے ان کو کوئی اختیار ہی حاصل نہ ہو۔ یہ اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں، اللہ نے ان کو ضرور اختیار دیا ہے۔ بنا رزق الورا وبقی الخلق، وہ خود فرماتے ہیں ہماری وجہ سے رزق ملتا ہے کائنات کو، ہماری وجہ سے کائنات کو بقا حاصل ہے، ہم ذریعہ بقا ہے، اولاد نہ مل رہی ہو ان کے ذریعے مل جاتی ہے، رزق بند ہو گیا ہو ان کے ذریعے کھل جاتا ہے، قرضوں نے گھیر لیا ہو ان کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں، انسان قید میں ہو ان کی وجہ سے نجات مل جاتی ہے۔ بلکہ حر کے ایشو نے تو یہ بھی سمجھا دیا بندہ جہنمی ہو ان کے دروازے پہ آ جائے تو جنتی ہو جاتا۔ لہذا بی بی عائشہ فرماتی ہیں لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب، کہ بندہ شریف ہو ہی نہیں سکتا جب تک علی ابن ابی طالب کی ولایت کو نہ مانے۔ لیجئے بی بی ام البنین نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا کہ وہ شریف نہیں جو علی کی ولایت کا قائل نہیں، علی کی ولایت کا قائل ہی شریف ہو سکتا ہے، شرافت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک علی کی ولایت نہ ہو۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے سینے میں علی کی ولایت ہے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی، اسے کہا سرکار میں غریب ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم غریب ہو، ہم سودا کر لیتے ہیں، دنیا کے تمام خزانے ہم تمہیں دے دیتے ہیں، جو تمہارے دل میں ہماری محبت ہے وہ نکال کے ہمیں دے دو۔ تو اسے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو جن کی محبت و ولایت کا مقابلہ کائنات کے خزانے نہ کر سکیں ان کو شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا کہ ایسے گھروں میں پیدا کیا جن میں علی اور ولی اللہ کے ہم ہمیں بلند تھے۔ بس تقریر تمام ہو رہی ہے، آج شب عاشور ہے، کچھ ایسے وظائف ہیں شب عاشور میں، اعمال ہیں، نمازیں ہیں، زیارت امام حسین ہے۔ کل کا دن غم کی علامت بننا ہے، سر میں خاک ملانی ہے، گریبان کل چاک کر دینے ہیں۔ کل بڑی مصیبت کا دن ہے، آج رات بھی بڑی مصیبت کی رات ہے۔ کل بلکہ نہ مصافحہ کریں، نہ ایک دوسرے پہ سلام کریں، اگر کوئی سلام کرے تو سر نیچے جھکا کے آہستہ سے جواب سلام دے، اس لیے کہ فاطمہ کا گھر اجڑنے جا رہا ہے، میرا مولا ایک دن کا مہمان ہے، علی اکبر ایک دن کے مہمان ہے، ننا علی اصغر ایک دن کا مہمان ہے، ابو الفضل اون و محمد برادران امام حسین، 9 بھائی تھے بی بی زینب کے، عموماً 3 پڑھے جاتے، 9 بھائی تھے، اللہ اکبر، 9 بھابیاں ساتھ تھیں بی بی زینب جب کوفہ و شام کے بازاروں میں گزری۔ یہ شب اتنی قیامت کی شب ہے کہ نافع ابن ہلال کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ابن علی رات کے پچھلے حصے میں خیمے سے نکلے اور میں پیچھے چل دیا کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، سر پہ دستار نہیں، پاؤں میں نالین نہیں، گریبان چاک ہے۔ جب آہٹ محسوس کی پوچھا من ورائی، کون ہو میرے پیچھے آنے والے؟ میں نے کہا سرکار میں نافع غلام ہوں۔ کہا آہستہ آہستہ چلتے آؤ، ایک ایک جگہ پہ گئے، آخر ایک نشیب میں جانے لگے تو مجھ سے کہتے نافع تم اس نشیب میں نہ آنا، میں نے کان دھرے تو مولا فرما رہے تھے اماں میں آ گیا، اماں میں آ گیا۔ حسین کی ماں آئی تھی مقتل کو صاف کرنے کہ جب کل میرا غریب گرے تو اس کے زخموں کو پتھروں سے، نوکیلے پتھروں سے اذیت نہ ہو۔ یہ وہ شب ہے عزیزوں کہ خیام حسینی میں ہم ہمیں تھے تلاوت کے، عبادت کے، اور مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی۔
ایک بچہ جس کی عمر کل 6 ماہ ہوگی، میرے مولا کا وہ بیٹا مصداق ونحر ہے، نار ہوتا ہے 3 مرتبہ، یہ 3 نوکوں والے تیر سے میرے مولا کا بیٹا شہید ہوا۔ موچی دروازہ لاہور میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، وہاں 1940 میں وہاں وزیر تجارت آیا تھا انڈیا کا، اس نے ایک جملہ کہا، وہ کانفرنس مجلس بن گئی۔ وہ جملہ یہ تھا کہ مجھے کربلا کا مسلمان سمجھ میں نہیں آیا، اس نے ایسے بچے کو تیر مار دیا جسے یہ شعور نہ تھا کہ تیر کھا کے روتے ہیں یا مسکراتے ہیں۔ میں نے تو روایتوں میں دیکھا ہے میرے مولا کے بیٹے کو وہ تیر لگا جو جنگ میں گھوڑوں کی رفتار کم کرنے کے لیے مارا جاتا، تیر کا وزن صغیر کے وزن سے زیادہ تھا، یہاں تک میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ تیر نکل کر مولا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا، جس طرح درزی کپڑے کی 2 تہیں ایک کر دیتا ہے، میرے مولا کا گلا، میرے مولا اصغر کا گلا اور مولا حسین کا بازو ایک ہو گئے۔ بڑی کوشش کی مگر نکل نہ سکا، آخر حسین ابن علی آئے ہیں، کل آپ عمل کریں گے انشاءاللہ، 7 مرتبہ آگے جائیں گے، 7 مرتبہ پیچھے آئیں گے، 9 بجے ٹھیک انشاءاللہ المیدی ٹی وی سے ہم ریلے کریں گے اعمال کو، جو دیکھنا چاہیں فالو کرنا چاہیں۔ یہ وہ حسرت ہے 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے چلنے کی، یہ حسرت ہے حسین کی کہ جب بچے کو ہاتھ پہ لیے ہوئے تھے تو کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے آتے۔ سید العلماء نے فرمایا تھا، قاسم کی لاش اٹھائے نہیں ہچکچائے، اکبر کی لاش لائے، محمد کی لاش بھائی لائے، بھانجے بھتیجے لائے، ہچکچائے نہیں، چھوٹی سی لاش ہے مگر ہیزیٹیشن ہے۔ اصل میں یہ سوچ کے رک گئے کہ جس ماں کی مامتا کو یقین ہے کہ چھوٹے بچوں کو کون مارتا ہے، اسے کیسے بتاؤں، اس کے غش سے پاکا ہو تو کیسے بتاؤں تیرا لال مر گیا۔ جو حصے کی بہن تھی علی اصغر کی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی، بی بی سکینہ جب شور سنا تو ہوش میں آئی، دامن اپنے بابا کی ابا کا پکڑ کے کہا، سقی آخی، میرا بھیا پانی پی آیا۔ حسین بول نہ سکے، یوں ابا کا دامن ہٹا دیا، جیسے ہی دیکھا دونوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنی اماں کے خیمے میں دوڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، اماں ذرا جلدی آ، رباب آئی ہے۔ حسین ابن علی نے کہا، رباب تمہارا بڑا احسان ہے، بچے کو ہاتھ پہ لے لو، میں ذوالفقار سے لحد کھود دوں۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ بس عزیزو، راوی نے لکھا، آخری جملہ، ختم ہو گئی مجلس، آج تو ساری رات رونا ہے، کل کا سارا دن رونا ہے، کل کی رات کا بھی پہلا حصہ رونا ہے۔ اب یہاں کوئی ذاکر کا کمال نہیں، ذرا دیکھیں آپ، ایمان سے دیکھیں، یہ جو مچھلی ہوتی ہے نا، میرے امام نے تشبیہ دی ہے مچھلی کے ساتھ، کہ جو مچھلی ہوتی ہے نا، جب وہ باہر آ جائے سمندر سے یا جھیل سے، تو جب تک اس میں ہمت رہتی ہے عزیزو، وہ تڑپتی رہتی ہے، اور جب ہمت ختم ہو جاتی ہے وہ منہ کھولتی ہے اور منہ بند کرتی ہے، اور جب منہ بند ہو جائے سمجھو مچھلی مر گئی۔ مولا کہتے ہیں میرا صغیر بھی منہ کھولتا تھا، منہ بند کرتا تھا، جب حرکت لبہائے صغیر بند ہوئی میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ دونوں باپ بیٹے نے عجیب قربانی دی، ماں علی اصغر کی اور بابا علی اصغر کی، لحد کھود رہے ہیں بابا، اماں لے کے کھڑی ہے، میرے مولا نے اپنی اہلیہ سے، علی اصغر کی ماں سے بچہ لے کر لٹا دیا، پاؤں سے لے کر چہرے تک میرا مولا خود گرم ریت ڈالتا ہوا آیا، جب گلاب جیسے پھول کے چہرے پر ریگے گرم ڈالنے کا وقت آیا، شبیر جیسا امام برداشت نہ کر سکا، دوسری طرف رخ کر کے کہا،
رباب اب تو جان، تیرا بیٹا جانے۔ بسم اللہ و باللہ کہہ کے رباب نے گرم ریت اٹھائی، اپنے بچے کے چہرے اور سر پہ ڈالی اور رخ کیا نانا کے روزے کا۔ نانا راضی رہنا، جو کچھ ہمارا ترکہ تھا ہم نے تیرے دین کے لیے قربان کر دیا۔ ماتم حسین۔